آپ ذرا بازار میں جائیں اور دیکھیں، کسی مارکیٹ میں چلے جائیں، اکثر مارکیٹ، اکثر بازار، اندر دکان ہے، دکان کے باہر ایک ریڑھی کھڑی ہے، ایک ٹھیلا کھڑا ہے، 2 ریڑیاں کھڑی ہیں، 4 ریڑیاں کھڑی ہیں دکان کے آگے، حالانکہ وہ جگہ حکومت کی ہے، گورنمنٹ کی ہے۔ اب اس جگہ پہ ٹھیلے والا کھڑا ہے اور وہ چیزیں بیچی جا رہا ہے۔ ابھی یہ الگ مسئلہ ہے، ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس کا وہاں ٹھہرنا کیسا ہے، لیکن ظلم یہ ہے کہ وہ جو ریڑھی والا ہے، وہ ٹھیلے والا ہے، جس نے وہاں ریڑھی لگائی ہے، بھلے وہ کوئی بھی چیز بیچ رہا ہے، وہ مفت نہیں کھڑا کہ وہ کہے جی میں تو حکومت کی جگہ پہ کھڑا ہوں۔ نہ، ظلم یہ ہو رہا ہے کہ وہ بندہ اس دکاندار کو جس کی دکان کے سامنے کھڑا ہے ہزاروں روپے پے کر رہا ہے، گویا کہ دکاندار نے وہ جگہ اس کو کرائے پہ دے رکھی ہے کہ بھائی مجھے 10,000 دے گا، 15,000 دے گا، اس سے بھی زیادہ کرایہ لے رہے ہیں بڑی بڑی مارکیٹ میں۔ اب بندہ پوچھے کہ جس جگہ پہ وہ ریڑھی والا کھڑا ہے کیا اس کے آپ مالک ہیں؟ تو یقیناً جواب یہ ہوگا مالک نہیں، گورنمنٹ ہے۔ تو جس چیز کے آپ مالک ہی نہیں ہیں، آپ اس چیز کو کرائے پہ کیسے دے سکتے ہیں؟ اور پھر اس کا کرایہ آپ کے لیے حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی سے ملتی ایک حدیث مبارک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اس چیز کو نہیں بیچ سکتے ما لیس عندک، جس کے تم مالک نہیں ہو۔ اب آپ اس چیز کے مالک ہی نہیں ہیں اور آپ اس کا کرایہ لے رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ میرے لیے جائز ہے اور اپنے تئیں خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، دکان کا اگر میں 40,000 روپے کرایہ دے رہا ہوں تو 25,000 تو اس سے لے رہا ہوں، بھائی وہ 25,000 تو تمہارے لیے لینا بھی جائز نہیں ہے۔ اور پھر جب وہ تمہارے لیے لینا جائز ہی نہیں ہے تو پھر تمہارے لیے حلال کیسے ہوگا؟ اور پھر اس وجہ سے جو لوگوں کو تکلیفیں ہو رہی ہیں، آپ کسی مارکیٹ بازار سے گزرنا چاہیں تو آپ گزر نہیں سکتے، گھنٹوں لگ جاتے ہیں اس سے گزرتے گزرتے۔ روڈ کے اوپر لوگوں نے سب کچھ گاڑیاں کھڑی کی ہوتی ہیں اور لائنیں لگی ہوتی ہیں گاڑی، کتنے لوگ تکلیف مبتلا ہوتے ہیں۔ یار اسلام تو یہ درس دیتا ہے لا ضرر ولا ضرار، کہ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے، نہ آپ کو تکلیف ہو نہ کسی اور کو۔ اور پھر من اذا مسلمن فقط اذانی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے دی، تو یہ کیا تکلیف نہیں ہے؟ بس اگر لوگ مجبوری کے عالم میں ہوتے ہیں تو اس تکلیف کا ذمہ دار کون ہے؟ اور پھر دیکھیے اگر ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ اگر راستہ وسیع ہے، اذا کان واسعا، لوگ وہاں گزرتے ہیں، آپ اس جگہ پہ بیٹھ کے چیزیں بیچنا چاہو تو وہ بیچ سکتے ہو، اتنی اجازت ہے، لیکن راستہ تنگ ہے تو پھر آپ وہاں خود بھی بیچنے کے لیے بیٹھ سکتے نہیں۔ یہاں تو ظلم یہ ہو رہا ہے آپ اس بندے کو کھڑا کر کے اس سے کرایہ لے رہے ہو۔ اب دیکھیے، اور جب راستہ تنگ ہے، لوگوں کو پریشانی ہے، تو اس کے لیے کھڑا ہونا بھی ناجائز، اور تم اس ناجائز کام پہ مدد کر رہے ہو۔ قرآن یہ کہتے ہیں وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی پہ ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ ایک ناجائز کام پہ مدد کر رہے ہو، پھر اس کے اوپر پیسے لے رہے ہو، تو کیا یہ تمہارے لیے حلال ہوں گے؟ جب ناجائز پیسہ کم، اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے جب گورنمنٹ کے کچھ لوگ چکر لگاتے ہیں تو صاف ظاہر ہے وہ غلط طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، چیزیں لے جاتے ہیں، پھر یہ چلاتے ہیں یہ ہو گیا غریب کے ساتھ ظلم ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ ہم بھی کہتے ہیں کسی کی چیز ناحق ناجائز نہیں لینی چاہیے، غریب سے پیار ہونا چاہیے، لیکن اس بندے کو بھی تو کچھ سوچنا چاہیے۔ پھر پھنس جاتے ہیں، پھر اس کو رشوت دو، اس کو دو، پھر ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جبکہ اسلام یہ کہتا ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ اپنے آپ کو ذلت کے کاموں پہ پیش کرے، تو مسلمان اپنے آپ کو ذلت کی جگہوں سے بچائے، نہ کہ اپنے آپ کو ان کے لیے پیش کرے۔ اور پھر میرے بھائی یہ ذہن میں رکھیے، اگر ایسے آپ پیسے لے بھی لیں گے، بچ بھی جائیں گے، کوئی آپ سے پوچھے گا بھی نہیں، پریشانی بھی شاید کبھی نہ آئے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے یہ حرام کے پیسے میں برکت نہیں آئے گی، پریشانیاں بڑھتی رہیں گی، کبھی پوری نہیں پڑے گی۔ برکت جو ہے وہ حلال میں، حرام میں برکت نہیں۔ لہذا اپنی روزی ضرور کمائی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں کھاؤ لیکن حلال اور پاکیزہ طریقے سے کھاؤ۔
اور یہاں تو ظلم یہ ہے، یہ ڈرنا تو دور کی بات ہے، الگ مسئلہ ہے اگر کسی دکاندار کی دکان کے سامنے اگر کوئی بندہ اپنی موٹر سائیکل کھڑی کر دے اور اس دکاندار سے سودا نہ لے تو لوگ لڑنے مرنے پہ آ جاتے ہیں، یہاں کیوں کھڑی کر دی ہو بھائی، یہ جگہ تیری ہے۔ یہ حکومت نے سہولت اور آسانی کے لیے اگر رکھی ہے تو سب کے لیے، اور اگر آپ کی دکان سے سودا لے تو بے شک بھلے سارا دن کھڑی رہے، پھر کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اگر اس دکان سے لیا ہے تو پھر آپ کو پریشانی لگ رہی ہے۔ میرے پیارے عزیز، اگر مسلمانوں پہ شفقت کریں گے، مہربانیاں کریں گے تو اللہ بھی مہربانی کرے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔